زندگی کی کہانی کتنی عجیب ہے. کہیں یہ آپ کو حیران کر دیتی ہے، کہیں پریشان کر دیتی ہے، کہیں پشیمان کر دیتی ہے، کہیں بدنام کر دیتی ہے اور کہیں بے نام کر دیتی ہے. آپ گمنام بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا نام بھی ہو سکتا ہے. ہر کہانی کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. کہیں الجھنے ہیں، کہیں سلجھنے ہیں، کہیں سنوارنے والے ہاتھ ہیں اور کہیں بگاڑنے والے بھی ہاتھ ہی ہیں. یہ جملہ میں نے بہت دیر سے سمجھا کہ جو نہیں ملا وہ کمی نہیں تھا، وہ کہانی کا وہ صفحہ تھا جو لکھا ہی نہیں گیا، اور جو مل گیا وہ محض اتفاق نہیں، وہ میرے نام کا حصہ تھا. جیسے کسی اندھیری رات میں اچانک جل جانے والا چراغ جسے میں نے کبھی مانگا بھی نہیں تھا. میں نے زندگی کو اکثر غلط پڑھا، دوستوں کو دشمن سمجھا، اور دشمنوں کا حادثہ. مگر وقت نے آہستہ آہستہ بتایا کہ جو میرے ساتھ چلتے رہے وہی میرے امتحان بھی تھے، اور جو میرے خلاف کھڑے تھے وہ میرا ہی آئینہ تھے. کتنی عجیب بات ہے نا. ہم جن سے بچنا چاہتے ہیں وہی ہمیں اپنے اندر تک لے جاتے ہیں، اور جنہیں ہم اپنا سمجھتے ہیں وہی ہمیں خود سے دور کر دیتے ہیں. پھر ایک دن سب آوازیں مدھم ہو جاتی ہیں، اتنی مدھم کہ سنائی تک نہیں دیتی، اور اندر کہیں ایک خاموش سا یقین جنم لیتا ہے کہ ہر محرومی بھی ایک عطا ہی تو ہے، اور ہر عطا میں چھپی ہوئی ایک آزمائش. میں نے مانگنا چھوڑ دیا ہے. میں اب مانگتے وقت سوچتا ہوں کہ کیا مانگوں، کیونکہ جو نہیں ملا وہ بھی میرے لیے لکھا ہوا تھا، اور جو مل گیا وہ بھی کسی حکمت کا حصہ ہے. اب میں شکایتیں نہیں کرتا، میں بس دیکھتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ زندگی دراصل ایک دعا ہے جو ہمیشہ ویسے قبول نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں، مگر ویسے ضرور ہوتی ہے جیسے ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اور شاید یہی اصل سکون ہے کہ انسان اپنے حصے کو قبول کر لے اور یہ مان لے کہ نصیب صرف ملنے کا نام نہیں، بلکہ نہ ملنے میں بھی ایک مکمل کہانی چھپی ہوئی ہے. اور یہی تو ہے زندگی کی کہانی.